بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چھری سے ہاتھ کٹ جائے اور کوئی دوائی نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ لیں، خون بند ہو جائے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو اپنے دوست کو قرض دیتا ہے وہ دونوں کو کھو دیتا ہے۔ اگر جسم میں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلنا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ باندھ لیجیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کانٹا نکل جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک لیموں کے 2 ٹکڑے کر کے چوسنے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ سرمے میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی اور کالی ہو جاتی ہیں۔ سر کے درد کے لیے صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھا لیا کریں۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین سوتے وقت خراٹے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے جسے واہبی علم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عام انسانوں کو علم کسبی ہوتا ہے، یعنی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ بواسیر میں امرود کھائیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے ارک کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ پانی میں لونگ ڈال کر پینے کے فائدے: آدھے لیٹر پانی میں 5 سے 6 چمچ لونگ ڈال کر پکائیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں۔ یہ پانی پورا دن وقفے وقفے سے پئیں۔ یہ ہاضمے اور معدے کا کوئی بھی مسائل دور کرنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے اور پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کے 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر لیموں سے پیروں کا مساج کریں۔ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جلی لگائیں۔ پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ مباشرت کے فوری بعد پانی مت پئیں، اس سے دمے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیموں کا ایک قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹی بند ہو جائے گی۔ اگر بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ طریقہ آزماؤ، ساری زندگی آپ کے بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینے تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی: 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو دھو لیں۔ 15 منٹ تک ناریل کا تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور دانت صاف اور سفید ہو جائیں۔ اونٹنی کا دودھ کچا روزانہ آدھا کلو نہار منہ پئیں، کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ ناظرین، پیاز پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے، مثانے کی بیماری میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ میک اپ کے استعمال سے جھریاں پڑ جائیں تو مٹی کے پیالے میں 1 چمچ بالائی اور تقریباً 3 بادام کی گریاں ڈال دیں اور رات کے وقت چہرے پر لیپ کریں، چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل جراثیم سے پاک خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کی مدد سے چہرے پر پڑے کیل مہاسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ نہانے کے دوران پانی میں 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس ملا لیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ لہسن کے ایک جوے کو لے کر اپنے دانوں پر ملنا شروع کر دیں۔ لہسن کے جوے کو استعمال کرنے سے قبل اس پر چند کٹس لگا دیں تاکہ اس میں سے جوس آسانی سے نکل سکے، پھر اس کو اپنے دانوں پر مسلیں۔ کچھ ہی دیر بعد دانے غائب ہو جائیں گے۔ اگر دانے زیادہ بڑے ہوں تو اس کے لیے لہسن کو رات میں چہرے پر رگڑ کر صبح منہ دھو لیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یاداشت کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ ناظرین، انگور جسمانی کمزوری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کبھی چوٹ لگ جائے اور خون بہنا بند نہ ہو رہا ہو تو فوری چائے کی پتی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔
زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کون سی بیماریوں میں کیا کھانا چاہیے؟ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کھائیں، جھڑتے بالوں میں تل کھائیں، جگر کے مرض میں سیب کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، جو بالغ ہونے تک صرف 206 رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی ہڈیاں مل کر بڑی ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ کنویں میں تھوک مت ڈالو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اسی سے پانی پینا پڑے۔ انتہائی دبلے افراد کے لیے 40 دن کا ٹوٹکا: دن میں کسی بھی وقت 4 عدد کیلے کو کچل کر اس میں روح افزا شربت مکس کر لیں۔ اسے آہستہ آہستہ چمچ سے 15 منٹ میں کھائیں اور تھوڑی دیر بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی جائیں۔ 40 دن میں جسم صحت مند اور توانا ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آٹے کو گوندنے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں۔ چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیر نہیں ہوگا۔ برائلر چکن زیادہ کھانے کے نقصانات: پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ برائلر چکن کا زیادہ استعمال وزن بڑھنے کی بڑی وجہ ہے۔ جسم میں چربی اور کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جو ہارمونز کی خرابی کی بڑی وجہ ہے۔ دہی میں بادام کے چند دانے ملا کر کھا لیں۔ نظر کی کمزوری اور جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، حکماء کا ماننا ہے کہ تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان مت کھولو۔ بیگن سے جلد اور بالوں کو حیرت انگیز طور پر نکھائیں۔ بیگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم اور جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ بالوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ بالوں کی نشوما کو بڑھاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے اسے براہ راست بالوں کی جڑوں میں 15 منٹ تک رگڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی بڑھنے کی وجوہات: زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، زیادہ چینی والی غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا، کھانے کے آخر میں پانی پینا۔ بیگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے، جس سے جلد بے داغ رہتی ہے۔ رات سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا یا پورا پیاز بالکل نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر پیاز آپ کی چارپائی پر پڑا ہوگا تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ، دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ مشہور قول ہے کہ خدا پرندوں کو ان کا کھانا دیتا ہے، لیکن انہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اڑنا پڑتا ہے۔ اگر رات کو جلدی نیند نہ آتی ہو تو کسی موٹے یا مشکل کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، فوراً باسکون نیند آ جائے گی۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرنے سے قبل 2-3 عدد کھجوریں کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو بستر پر جانے کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کریں۔
گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ناظرین یاد رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی چھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو درود شریف پڑھ کر یا فتاحن کی تسبیح پڑھے اور نہایت عاجزی سے دعا کرے، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ ناظرین، زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور ٹھنڈی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چلتے پھرتے سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریے کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھایا کریں۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک گلاس پانی میں لال کشمش چند دانے ڈالیں، ہلکے غائب ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ زیادہ غصے کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کی آرام کرنے والی جگہ جتنی صاف اور آرام دہ ہوگی، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چہرے کی جلد کو چمکانے اور پرکشش بنانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر اچھی طرح مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائے تو ادرک کے رس میں 1 عدد لیموں نچوڑ کر پی لیں، ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ گرمیوں میں دوپہر کو 2 گھنٹے آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کو دور کرنے کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کر لیں۔ سامنا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہیں تو ہلدی میں بیسن ملا کر چہرے پر لگا لو۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔